السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور وحی ناظرین، آج بھی روٹین سے ہٹ کر چند باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ مہر بھائی کے ولیمہ میں شرکت، اور اچانک ایک ایسا مرحلہ آیا جو سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں، اور وہاں ایک دو باتوں نے بڑا دل پر گہرا اثر ڈالا، تو سوچا چلیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان باتوں سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ یقیناً فرینکفرٹ کے اندر میں ایک عرصہ رہا، بہت پہلے رہا، تو وہاں پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور انہی ملاقاتوں کے دوران ایک شخص جس وقت اس تقریب میں آئے اور ہمارے ہی ٹیبل پر آ کر بیٹھے، تو سلام دعا ہوئی اور پھر تعارف ہوا، تو پتہ چلا کہ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آل سے ہے، ان کی نسل سے ہے، اور موجودہ ذمہ داریوں کے حامل ہیں۔ تو مجھے دلچسپ ہوئی کہ بزرگوں کی اولاد ہیں، چلے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تقریب تو شادی کی تھی، تو تعارف وغیرہ ہونے کے بعد جب محبت کی باتیں اور محبت کا نغمہ چھڑا، تو وہ کہتے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات نامناسب باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ باہر اندھیرا ہوتا ہے، کہ یہ بات ان کا جملہ بہت اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے کہ اصل میں انسان کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، انسان کے اندر گندگی ہوتی ہے، تو وہ جو اندر کی گندگی ہے وہ اسی کا اکثر اظہار کرتا ہے۔ وہ یا کیڑے نکالنے والے کیڑے تبھی نکالتے ہیں جس وقت اندر کیڑے ہوتے ہیں، اندر گند ہوتا ہے، اور اگر اندر کو ہم پاکیزگی اور صفائی کر لیں تو پھر انسان کی باتوں میں حسن آ جاتا ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے۔ یہ جو صوفیاء ہیں، دراصل انہوں نے یہی کام کیا کہ انہوں نے اندر کو دھویا، اندر کی صفائی کی۔ اچھا، شادی کی اس تقریب میں، ولیمہ میں، ظاہر ہے لوگ بہت ماشاءاللہ تیار ہو کر کے آئے ہوئے تھے، اور اس میں بھی ایسا ہی تھا کہ خواتین الگ تھیں، مرد الگ تھے۔ اچھا، وہ جو بزرگوں کی اولاد ہے، انہوں نے اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنایا، وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ جس وقت میں کراچی میں ایم ایس سی کر رہا تھا، تو اس سے فارغ ہوا تو میں درگاہ پر قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو وہ اپنے دادا ہی کے مرید تھے، تو کہتے میرے پیر و مرشد میرے دادا ہی تھے، تو میں درگاہ پر بیٹھ کر کے تو قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، آپ دعا کر دیں۔ تو بزرگوں کی نسبتوں سے کہتے کہ اس نے جس وقت مجھے دعا کے لیے کہا، تو میں نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کے لیے بڑے دل سے دعا کی۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، 3 دن کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور بڑا خوش، اور اس نے مجھے کہا کہ میرا کام ہو گیا ہے، جو آپ نے دعا کی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے، تو اس نے نا مجھے کچھ پیسے دینے چاہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 91 کی بات ہے، تو کہتے مجھے پیسے دینے چاہے، تو میں نے اسے کہا کہ ان پیسوں کی اگربتیاں لو اور ادھر جلا دو۔ تو خیر سے کہتے میں گھر آیا، اور جس وقت پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ واقعہ سنایا، تو ساتھ ہی کہتے کہ میں نے ان سے کہا کہ میرا کوئی بندوبست کرے، وگرنہ یہ نہ ہو کہ اگلی مرتبہ کوئی مجھے پیسے دے اور میں لے لوں۔ تو کہتے کہ بس انہوں نے پھر ایسی توجہ کی کہ میرا اسٹڈی کے لیے جرمنی میں ویزا لگ گیا، پھر یہاں آ گیا، پھر یہاں پہ ہی سیٹ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا وسیع رزق بھی نصیب فرمایا، اور پھر کہنے لگے کہ ہم ماشاءاللہ میلاد کی محفل بھی کرتے ہیں، سالانہ بیسس پر بھی اور ماہانہ بیسس پر بھی، اور جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو شادی کی تقریب میں نے سوچا کہ انسان تلاش میں ہو تو اچھے اچھے لوگوں سے شادی کی تقریب میں بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ بہرکیف
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ولیمہ کی تقریب میں اور خاص طور پر سمیر بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات اچھے فرمائے، اور جتنے بھی دوست شریک ہوئے اللہ رب العالمین سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو آج آپ سے شیئر کیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خاص بندوں کی محبت اور صحبت نصیب فرمائے۔ ان کی صحبت، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بہت برکتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان برکتوں رحمتوں سے نوازے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।